السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی من لا نبی بعد۔ اللہ مہربان کے فضل و کرم سے ہمارا آج کا سبق سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 1 2 3 ہوگا اور 15واں پارہ شروع ہو رہا ہے۔ ماشاءاللہ 14 ہم پورے پہلے مکمل کر چکے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام۔ سبحان پاک ہے، الذی وہ جو اسرا لے گیا، سیر کرائی۔ اسرا کو دیکھیں تو سین کے بعد یہ لگا دیں اور رے سیر بن سکتا ہے۔ یہ رات کے سفر کو کہتے ہیں۔ سیر کرائی، لے گیا، بے عبدہ ہی اپنے بندے کو۔ عبد بندے کو کہتے ہیں، اس لیے عبداللہ ہم نام رکھتے ہیں مسلمان بچوں کی۔ لیلا رات کو، لیلا من المسجد الحرام مسجد حرام سے یعنی خانہ کعبہ سے، الی المسجد الاقصی الذی مسجد اقصی تک، الی تک، الذی جو بارکنا ہم نے برکت دی۔ یہ بارکنا کو دیکھیں تو بارہ کاف ہے، برکت بن سکتا ہے۔ حولہ اس کے ارد گرد، ماحول جیسے ہوتا ہے ارد گرد، ما لگا دیں تو ہول ماحول بن جائے گا۔ لنوریہ تاکہ ہم دکھائیں اسے، وہی ارایت الذی والا روٹ ورڈ ہے۔ من آیاتنا اپنی آیات سے، اپنی نشانیوں سے۔ انہو بے شک وہ، هو السمیع البصیر وہ خوب سننے والا، وہ خوب دیکھنے والا ہے۔ سمیع سننے والے کو کہتے ہیں، اسی لیے ہم سماعت کہتے ہیں جو سننے کی قوت ہے، اور بصیر بصارت ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں۔ تو باصرہ اور بصیر لڑکے اور لڑکیوں کے نام بھی رکھ لیتے ہیں مسلمان۔ تو بصیر خوب دیکھنے والا، با محاورہ ترجمہ دیکھیے۔ پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو رات کے وقت مسجد حرام سے مسجد اقصی تک لے گیا، جو ہم نے اس کے گرد برکت دی تاکہ ہم اسے اپنی نشانیوں سے دکھائیں۔ بے شک وہ خوب سننے والا، کون؟ اللہ، اور خوب دیکھنے والا ہے۔ وآتینا اور ہم نے عطا کی۔ میں نے بتایا تھا آتینا جو ہے اس کی ساؤنڈ، اس کی آواز ملتی ہے عطا سے، جو عین تو لفظ عطا ہوتا ہے، عطا کرنا، دینا۔ ہم نے دی، ہم نے عطا کی۔ موسیٰ الکتاب، موسیٰ علیہ السلام کو کتاب۔ وجعلنا اور ہم نے بنایا اسے، ہدی بنی اسرائیل، ہدن ہدایت، بنی اسرائیل کے لیے ہدایت بنایا۔ اللہ کے نا تتخذو تم پکڑو، اخذ کرنا آپ یہ بار بار پڑھ چکے ہیں۔ من دونی وکیلا میرے سوا کوئی کارساز، وکیل کا معنی کارساز بھی ہوتا ہے۔ با محاورہ ترجمہ دیکھیے۔ اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی اور ہم نے اسے بنی اسرائیل کے لیے ہدایت بنایا کہ تم میرے سوا کسی کو کارساز نہ بناؤ۔ ذریت اولاد، ذریت کئی بار آپ پڑھ چکے ہیں۔ من حملنا جن کو ہم نے سوار کیا، یہ جو حمل ہے ہا میم لام، یہ آپ پہلے بھی پڑھ چکے ہیں۔ بوجھ اٹھانے کو کہتے ہیں یا اٹھانے کو کہتے ہیں، حامل ہم کہتے ہیں اٹھانے والے کو۔ مع نوح، نوح کے ساتھ، جن کو ہم نے نوح علیہ السلام کے ساتھ سوار کیا۔ انہو کان عبدا شکورا بے شک وہ بہت شکر گزار بندہ تھا۔ شکور کو دیکھیں تو شین کاف رے شکر بن سکتا ہے۔ آئیے ہم اس کی مختصر تفسیر دیکھتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بنی اسرائیل سورت کے آغاز میں ہی بہت بڑے واقعے کو
جسے معراج کا واقعہ کہا جاتا ہے، اس کا ذکر کیا ہے۔ اور قرآن میں معراج 2 جگہ پہ ذکر ہوئی ہے، ایک یہاں پہ اور ایک سورہ نجم کے اندر۔ یہ وہ سفر ہے جو مکہ سے اقصیٰ تک ہوا، اور سورہ نجم میں اقصیٰ سے جو آسمانی دنیا تک اللہ لے گیا، اس کے بارے میں تذکرہ ہے۔ تو اللہ پاک نے اپنے نبیوں کو معجزے عطا کیے، دور کے حساب سے جیسا وقت تھا اسی طرح کا نبی کو معجزہ دیا۔ اور چونکہ پیارے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قیامت تک آپ کی نبوت نے چلنا تھا، تو آپ کو ایسا معجزہ عطا کیا گیا کہ قیامت تک کوئی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ تو اللہ پاک نے پیارے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رات کے قلیل عرصے میں اپنے جسم اور روح کے ساتھ بیداری کی حالت میں مکہ سے بیت الحرام سے مسجد اقصیٰ تک، اور کہا جاتا ہے کہ اس وقت پیدل یہ راستہ 2 مہینے کا تھا، سیر کرائی۔ جبریل امین آئے براق لے کر، اس پر بٹھا کر وہ لے گئے مسجد اقصیٰ میں، اور پھر مسجد اقصیٰ سے آپ آسمانوں کی طرف اڑے، اور رات کے مختصر عرصے میں آپ نے اللہ نے جو نشانیاں دکھائیں وہ دیکھ کے واپس بھی آ گئے۔ یہ معراج کا واقعہ ہے۔ یہ بلا اتفاق تمام مسلمان اس کو تسلیم کرتے ہیں، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ اور یہ ایک بات نہیں ہے کہ خواب کے اندر سیر کرائی، باقاعدہ بندہ کا لفظ اللہ نے استعمال کیا، جو روح اور جسم دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ تو آپ نے بیداری کی حالت میں یہ سفر طے کیا، تو یہ آپ کا بہت بڑا معجزہ ہے۔ معجزہ وہ ہوتا ہے جو عقل میں نہ آئے، تو یہ بات عقل میں نہیں آتی تھی اس وقت لوگوں کے، کہ اس سپیڈ کے ساتھ کوئی اتنی دور جا سکتا ہے اور پھر واپس بھی آ سکتا ہے۔ تو بہرحال پیارے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے یہ اعزاز بخشا۔ اس کے بعد آگے فرمایا کہ ہم نے یہ ایسا اس لیے کیا تھا تاکہ ہم اپنی نشانیاں دکھائیں، جو ہم نے وہاں برکت دی ہے اس کے ارد گرد ہماری نشانیوں سے ہے، وہ ہم اس کو دکھائیں۔ تو اللہ پاک نے یہ کر کے دکھایا۔ اور اس کے بعد یہ بھی ہے کہ اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی، اور بنی اسرائیل کے لیے اس کو ہدایت بنایا اس کتاب کو، تاکہ میرے سوا کسی کو کارساز نہ پکڑو۔ اللہ ہی کارساز ہے۔ جب اللہ کوئی کام نہ کرنا چاہے تو سارے وسیلے فیل ہو جاتے ہیں، سارے وسائل فیل ہو جاتے ہیں، ساری قوت ختم ہو جاتی ہے۔ تو انسان کی نظر اللہ پر ہی رہنی چاہیے، اور جن وسائل کو استعمال کرنے کا حکم ہے وہ ضرور کرنے چاہیے۔ آگے فرمایا کہ ہم نے نوح علیہ السلام کے ساتھ اس کی اولاد کو کشتی میں سوار کیا تھا، اور جو نوح علیہ السلام تھے وہ ہمارے شکر گزار بندے تھے۔ گویا کہ اس سورت کی پہلی 3 آیتوں میں 3 انبیاء کرام کا ذکر آیا۔ یہ بہت اہمیت کی حامل سورہ مبارکہ ہے۔ یہ مکی سورت ہے اور اس کی 50 آیات ہیں۔ تو مکہ والوں نے جن کے اعمال برے تھے، جو ڈھیٹ تھے، معراج جیسا واقعہ سن کر بھی وہ ایمان نہیں لائے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو اور مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین
والحمد للہ رب العالمین۔